الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما اوحي اليك من الكتاب الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی وقار علماء کرام، معززین محفل، گرامی قدر بزرگوں اور بھائیوں، برادر عزیز، پیکر اخلاص حضرت مولانا یاسر اقبال صاحب مسید مجدہ اور ان کے شرکائے درس کے لیے یہ ایک بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کے لیے اللہ کریم نے آپ احباب کو قبول کر لیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. ایک بار پھر حضرت دورہ ترجمۃ القرآن کا آغاز کرنے لگے ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے ان کو اور آپ تمام سامعین کو ہدیہ تبریک، خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب العالمین یہ اپنا کلام سیکھنے اور سکھانے والا عمل مولانا صاحب کے لیے اور آپ تمام دوستوں کے لیے آخرت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. میری صلاح 3 انگلیاں دیکھیے گا. ہر مسلمان کے ذمے قرآن مجید کے 3 بڑے بڑے حقوق ہیں. ایک قرآن مجید کا ہمارے ذمے جو حق ہے اس کا نام ہے ظہری حق.
دوسرا قرآن مجید کا جو ہمارے ذمے حق ہے اس کا نام ہے باطنی حق۔ تیسرا جو کلام الہی کا حق ہمارے ذمے ہے اس کا نام ہے عملی حق۔ ظاہری حق، باطنی حق، عملی حق۔ اب ان کی تفصیل اور تشریح کیا ہے؟ آپ پہلے میرا جملہ سن لیں، پھر میں قرآن مجید کا حوالہ عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید کا جو ظاہری حق ہر مسلمان ایماندار کے ذمے ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اب ذرا یہ جس حوالے کی ہم نے تلاوت کی ہے میں اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، دیکھیے۔ اور یہ بات بھی تمام احباب نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ قرآن مجید زبان کے ساتھ پڑھنا بھی ثواب ہے، کانوں سے سننا بھی ثواب ہے، آنکھوں سے قرآن مجید کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ اب جن احباب کے سامنے نسخہ جات ہیں ذرا دیکھیے، میں تلاوت کرنے لگا ہوں۔ پہلا قرآن مجید کا ظاہری حق کلام الہی کی تلاوت کرنا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اب ذرا معنی غور سے سننا ہے تمام احباب نے۔ اتلو، تلاوت کرتے رہیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں نہیں کہ ایک بار تلاوت کیجئے، نا، یہ امر مدامی ہے، امر ابقاء کے لیے۔ یہ تلاوت والا کام جاری رکھنا ہے، ایک دفعہ نہ، دو دفعہ نہ۔ اس لیے معنی عرض کیا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت والا کام جاری رکھیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کرتے رہیے اس کی جو وحی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ من الکتاب، کتاب میں سے، جو میں اللہ کریم کی کتاب کی وحی کی جا رہی ہے، اس وحی کی تلاوت جاری رکھنی ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کو تلاوت جاری رکھنے کا حکم ہے تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہمیں کیسے مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم نہیں ہوگا؟ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی ہے، ذرا آپ بالکل شروع میں آ جائیں۔ یہ میرے سامنے صفحہ ہے 3، صرف 3، سورۃ البقرہ شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اب ذرا میری طرف دیکھیے گا سارے احباب، جب میں گزارش کروں نا میری طرف دیکھنا ہے تو آپ ذرا مہربانی کیا کریں، کیونکہ یہ جلسہ تو ہے نہیں، یہ تو درس قرآن ہے، سبق ہے ایک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من الکتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن پاک اللہ کریم کی کتاب کی ایک حرف کی تلاوت کر لے، اور رب العالمین ایک حرف کی تلاوت کرنے والے بندے کو 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ اب عجیب بات، قرآن مجید کی آیات کی تعداد 6000 سے بھی زیادہ ہے۔ من قرأ حرفا،
ایک حرف کی تلاوت کرنے والے بندے کو اللہ 10 نیکیوں سے نواز دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، الف لام میم۔ آپ نے فرمایا یہ ایک حرف نہیں، الف الگ، لام الگ، میم الگ۔ الف لام میم کی تلاوت کرنے والے بندے کو اللہ 30 نیکیوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اب آپ کو تحفہ دے دوں، میرا تحفہ قبول کیجئے سارے دوست احباب۔ الف کا کیا معنی، لام کا کیا معنی، میم کا کیا معنی، اللہ کریم کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا۔ مولانا یاسر صاحب جب قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے عرض کریں گے تو ایسے مقام پر آپ کو یہ جملہ سنائیں گے، اللہ عالم بمرادہ بذالک، ان حرفوں کا معنی اللہ خود بہتر جانتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ اب عجیب بات یہ ہے، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت کا ثواب بیان فرمایا، مثال الف لام میم کی دی، جن حرفوں کا معنی اللہ کے بغیر جانتا ہی کوئی نہیں۔ میرا جملہ دل کی تختیوں پہ میرے بھائیوں نے لکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے، الف لام میم، بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، مانا نبی آئے، پھر بھی اللہ ثواب سے دامن بھر دیتا ہے۔ یہ بندہ نہ کہے کہ مجھے قرآن کا معنی نہیں آتا، میں قرآن کی تلاوت کروں گا تو بے فائدہ ہے، معاذ اللہ۔ نا، یہ جو آپ احباب اور میرے سامنے قرآن پاک کا نسخہ ہے، قرآن پاک کے حرفوں کی تعداد 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ جو بندہ الحمد شریف سے لے کر والناس کی سین تک ایک بار پورے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اللہ اسے 30 لاکھ سے بھی زیادہ نیکیوں سے نواز دے گا۔ پہلا حق، ذری حق، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ یہ دوستوں نے صفحہ کھولنا ہے 18، آسان حوالہ ہے۔ سورۃ البقرہ ہے، پہلا پارہ ہے، یہ 6 سطر ہے، میں تلاوت کرنے لگا ہوں۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ خوش نصیب لوگ جن کو ہم نے کتاب والی دولت عطا فرمائی، یتلونہ، اللہ کریم کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، حق تلاوت ہی، جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، ذہری حق تلاوت کرنا۔ 29واں پارہ دیکھیے جی، سورت کا نام ہے سورۃ المدثر۔ صفحہ کھولنا ہے دوستوں نے 523، 523، یہ 1 2 3 4 5 7ویں سطر ہے، آیت نمبر 29 کے بعد 30۔ فرمایا علیہا 19، جہنم کی آگ کے اوپر 19 فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ 19 کو کہتے ہیں، جہنم کی آگ کو کنٹرول کرنے والے فرشتوں کی تعداد 19 ہے۔ اب میری طرف دیکھیے گا، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
جہنم کی آگ کو کنٹرول کرنے والے فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرفوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ جو بندہ ایک بار اللہ کی رضا کے لیے بسم اللہ شریف کی تلاوت کرے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ایک بار اپنی رضا کے لیے بسم اللہ شریف کی تلاوت کرنے والے خوش نصیب کو جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات عطا کر دے گا۔ یہ ہے سحری حق۔ ایک بار بسم اللہ پڑھنے سے بسم اللہ کے 19 حرفوں کے بدلے میں جہنم کے 19 فرشتوں سے اللہ نجات عطا کر دے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 15واں پارہ دیکھیے جی، سورت کا نام ہے بنی اسرائیل۔ دوستوں نے صفحہ کھولنا ہے 262، 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل، بالکل آخری سطر ہے، کوئی مشکل حوالہ نہیں، ایت نمبر 81 کے بعد 82، 262 صفحہ۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اب میں ترجمہ عرض کرتا ہوں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نازل کر رہے ہیں، ما ہوا شفاء، جو قرآن پاک شفا بن کر آیا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا، روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا۔ آپ ذرا میری طرف دیکھیے سارے دوست، میں آپ کو ایک چھوٹا سا حدیث پاک کا حصہ سنا دوں۔ صحابہ کرام کی جماعت سفر کرتے کرتے ایک بستی کے باہر جا پہنچی۔ بستی کے بندے صحابہ کرام کے پاس آ گئے، کہنے لگے تم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آ رہے ہو، ہمارے گاؤں کے اندر ایک نوجوان پاگل ہے، زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی علاج ہے مہربانی کر کے اس پاگل نوجوان کا علاج کر دو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ ساتھ چل پڑے، فرماتے میں نے 3 دن تک اس بستی کے اندر قیام کر کے وقفے کے ساتھ جو نوجوان پاگل مجنون زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، وقفے کے ساتھ ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اسے دم کرنا شروع کر دیا۔ کچھ وقفہ آیا پھر دم کیا، فرماتے میں دم کرتا تھا تو شو کرتا تھا تو میرے لعاب کے کچھ چھینٹے بھی اس پر پڑتے تھے، یہ جان بوجھ کر ایسے کرتا تھا۔ 3 دن تک دم کرنے کے بعد حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کی جماعت کے پاس واپس آ گئے۔ 4تھا دن وہ بستی کے لوگ اسی نوجوان کو ساتھ لے کر صحابہ کرام کے پاس شکریہ ادا کرنے آئے۔ زنجیروں سے نوجوان آزاد تھا، اللہ نے صحت کاملہ عطا کر دی تھی۔ یہ ہمارے مہمانوں، یہ آپ کے لیے بکریاں ہیں، گاؤں والے بکریاں دے کے چلے گئے۔ صحابہ کرام کہنے لگے جتنے تک حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے مسئلہ نہ پوچھ لیا، یہ بکری استعمال نہیں کریں گے، نہ گوشت نہ دودھ۔ آپ سے تو پہلے پوچھیں۔ بکریوں کا ریوڑ لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدینہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت یہ واقعہ پیش آیا، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
سورت فاتحہ پڑھ کر 3 دن تک پاگل نوجوان کو دم کیا، اللہ نے صحت کاملہ عطا کر دی، انہیں بکریاں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکریاں تمہارے لیے حلال ہیں، استعمال کرو، اور میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ نکالو۔ عرض کرنا چاہتا تھا قرآن شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی، روحانی بیماریوں کے لیے بھی۔ ایک بات اب آیت کو دیکھیے گا، نمبر 2 وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن پاک ایمان والوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اللہ کی رحمت نازل ہوا کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، میں بخاری شریف کی حدیث عرض کروں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدھی رات کا وقت تھا، تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے مصلی پہ آئے۔ تہجد کی نوافل میں سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، جہاں نماز ادا کر رہے تھے، ساتھ گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور گھوڑے کے بالکل قریب بھی گھوڑے میں ان کا معصوم بچہ بھی لیٹا ہوا تھا۔ بچے کا نام انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام پر یحییٰ رکھا تھا، دودھ پینے والا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت شروع کی سورۃ الکہف کی، گھوڑا بے قرار ہو گیا، زمین پہ پاؤں مارنے لگ گیا، اچھلنے کودنے لگ گیا۔ یہ گھوڑے کو کیا ہو گیا؟ ایسا نہ ہو گھوڑے کا پاؤں لگے، گھوڑے کی دم لگے، اگر بھی گھوڑا نیچے گر پڑا معصوم بچے کو چوٹ نہ لگ جائے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت روک دی۔ جب تلاوت روکی، بے زبان گھوڑا بھی آرام سے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ چلو گھوڑا آرام سے کھڑا ہے، دوبارہ تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت شروع کرنے کی دیر تھی، گھوڑا پھر بے قرار ہو گیا، اچھلنے کودنے لگ گیا، پاؤں زمین پہ مارنے لگ گیا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ تلاوت روک دی۔ عجیب بات، تلاوت شروع کرتے ہیں، گھوڑا بے چین ہو جاتا ہے، تلاوت روکتے ہیں، گھوڑا آرام سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ 3 بار ایسے ہوا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی نماز پوری کی، سلام پھیر دیا۔ اتفاقاً آسمان کی طرف نظر اٹھی، سر کے اوپر سفید رنگ کا بادل نظر آیا۔ سفید رنگ کے بادل میں چھوٹے چھوٹے چراغ جگمگ جگمگ کر رہے تھے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ سر کے اوپر بادل، اس میں چراغ۔ بادل میں پانی ہوتا ہے، چراغ میں آگ ہوتی ہے، آگ اور پانی کا جوڑ ہی کوئی نہیں۔ حدیث پاک میں آیا، حضرت اسید رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے آنن فانن بادل بھی، چراغ بھی آسمان میں جا کر غائب ہو گئے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تھوڑی دیر گزری، صبح کا وقت ہوا، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رات والا واقعہ، آپ نے واقعہ سنا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا یا اسید،
रवाहुल बुखारी, ये भी अमर मुदामी है। आपने फरमाया हजरत उससे तिलावत रोकनी नहीं थी, पढ़ते रहना था, तिलावत जारी रखनी थी। हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों? आपने फरमाया वो बादल नहीं था, चिराग नहीं थे, वो तो अल्लाह की रहमत वाले फरिश्ते थे, आसमानों से जमीन पर तेरी जबान से कुरान की तिलावत सुनने के लिए आए थे। ओहो, हजरत मुझे क्या इल्म था। सैयदुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत उसैद, अगर तू सुबह तक कुरान पाक की तिलावत जारी रखता, मदीना तैयबा के रहने वाले तमाम बाशिंदों को फरिश्तों का दीदार हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा गए कुरान रहमत है, रहमतुल लिल मुमिनीन, और जहां कुरान पाक की तिलावत की जाए वहां रहमत नाज़िल हुआ करती है। एक तोहफा आप दोस्तों को और भी दे दूं, कबूल कीजिएगा। ये मेरी 4 उंगलियां हैं। 4 चीजें ऐसी हैं दुनिया में जिनकी तादाद अल्लाह के बगैर कोई भी नहीं जानता। नंबर 1, अल्लाह की सिफतें कितनी है किसी को पता नहीं। नंबर 2, अल्लाह ने आसमानी किताबें कितनी नाजिल की है, अल्लाह के बगैर कोई नहीं जानता। नंबर 3, अंबिया अलैहिस्सलाम की तादाद कितनी है ये भी अल्लाह ही जानता है और कोई नहीं जानता। और नंबर 4, अल्लाह ने फरिश्ते कितने पैदा किए हैं, अल्लाह करीम के बगैर किसी के इल्म में नहीं। अब आप ख्याल, अल्लाह ने जितने भी फरिश्ते पैदा किए, ये जो खाना काबा है ना, इस बैतुल्लाह शरीफ के बिल्कुल ऊपर फरिश्तों का किबला है अल बैतुल मामूर। कुरान में जिक्र है वल बैतुल मामूर, अल्लाह ने उसकी कसम उठाई है। रोजाना 70,000 फरिश्ते उस बैत मामूर का तवाफ करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फरिश्ता एक बार बैत मामूर का तवाफ कर ले, क़यामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। अल्लाह, इतने ज्यादा फरिश्ते, जितने भी अल्लाह ने फरिश्ते पैदा किए, कोई फरिश्ता कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकता सिवाय जिब्राइल के। तमाम फरिश्तों में से सिर्फ जिब्रील अमीन कुरान पाक पढ़ सकता था, बाकी तमाम के तमाम फरिश्ते कुरान की तिलावत सुन सकते हैं लेकिन तिलावत कर नहीं सकते। ये तो अल्लाह करीम ने इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को एजाज़ अता किया। हर आपका ईमानदार उम्मती तिलावत करता जाए, नेकियों से झोली भरता जाए। बड़ी तफसील है, मैंने खुलासा आपको अर्ज कर दिया। एक कुरान मजीद का हक हम अहले ईमान के जिम्मे है, ज़हरी हक तिलावत करना। अब मैं इस सबक की मुनासबत से जो दूसरा हक अर्ज कर रहा हूं वो है हक बातनी, कुरान सीखने की मेहनत करना। आप नाराज ना हो, अलमिया है। आज हर एक चीज के लिए हमारे पास वक्त है, लेकिन कुरान सीखने और समझने के लिए वक्त नहीं। जरा 27वां पारा खोलिए जी। सूरत का नाम है सूरतुन नज्म। दोस्तों ने सफा खोलना है 476। जरा है तो अरबी रस्मुल खत, बंदा मुश्किल तो महसूस करता है। सताईसवां पारा सूरतुन नज्म, ये दूसरे और तीसरे रकू के दरमियान में आयत है। आप आयत का नंबर देखें तो आसानी से मिल जाएगी। आयत का नंबर है एक नंबर है
38 کے بعد 39، اصل میری ہے نا گاڑی میں پڑی ہے تو 39۔ اب ذرا غور، تھوڑا آگے آ جائیں، پیچھے بارش آ رہی ہے، تھوڑا آگے آگے تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا آگے تشریف لیں جی، بارش آ رہی ہے، تھوڑا تھوڑا آگے آگے آگے، ماشاء اللہ۔ لائن بنا لیں۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ اب ذرا مہربانی کیجئے میری طرف دیکھیے، میں آپ کو واقعہ سناؤں۔ ہمارے بزرگوں نے قرآن سیکھنے کے لیے کتنی محنت کی۔ رات کا وقت تھا، مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے کراچی کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کراچی والوں کے استاد۔ اب حضرت مفتی صاحب کراچی والے اتنے عظیم شخصیت اور عظیم انسان تھے، استادوں کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب چارپائی پر لیٹے، نماز پڑھ لی شاہ کی، فرماتے میں چارپائی پر لیٹا، سورۃ النجم کی یہ آیت مبارکہ میرے ذہن میں آ گئی۔ فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی خود اس نے کوشش کی، نہیں انسان کے لیے مگر وہی کچھ ہے جس کی خود کوشش کرتا رہا۔ میری طرف دیکھیے گا، میں مثال عرض کرتا ہوں، نیچے نہیں دیکھنا مہربانی، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی خود کوشش کی، میں نے روزہ رکھا ثواب مجھے ملے گا، میں نے نماز پڑھی ثواب مجھے ملے گا، میں نے نوافل ادا کیے ثواب مجھے ملے گا۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کی خود اس نے کوشش اور محنت کی ہے۔ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جب یہ آیت مبارکہ میرے سامنے آئی، عجیب بات ہے، دل حاضر رکھنا میرے بھائیوں نے، دل حاضر۔ قرآن پاک کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی خود محنت اور کوشش کی، اور بے شمار احادیث مبارکہ میں یہ مضمون ہے، ایک انسان کے عمل کا ثواب دوسرے کو بھی مل سکتا ہے۔ میں مثال دوں، جنازہ ہمارا عمل ہے، ثواب فائدہ میت کو ہو رہا ہے۔ جنازہ ہمارا عمل ہے، فائدہ میت کو ہو رہا ہے۔ دعا ہمارا عمل ہے، فائدہ میت کو ہو رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میری اماں فوت ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا کیا کروں، میری اماں کو جو ثواب ملتے، فرمایا والدہ کے لیے کنواں کھدوا دے، لوگ پانی پیتے رہیں گے، ہمیشہ کے لیے والدہ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس کا مطلب ہے ایک بندے کی عمل کا ثواب دوسرے کو تو ملتا ہے، اور قرآن کی آیت کہتی ہے کہ نہیں، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی خود کوشش اور محنت کی، پھر تمام احادیث کی طرف جائے گی۔ مفتی صاحب رحمت اللہ نے فرماتے میں بے قرار ہو کر اٹھا، 16 میل کا سفر تھا، گنگو 16 کلومیٹر نہیں کہہ رہا، میل۔ فرماتے میں نے جنگل میں پیدل سفر شروع کر دیا، لمبی رات سردیوں والی، سفر کرتے 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 تہجد کے وقت میں گنگو میں جا پہنچا۔ کوتب وقت استاد اللہ ساتذہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ تہجد کی نوافل ادا کرنے کے لیے وضو کر رہے تھے۔ مفتی صاحب آپ اس وقت اندھیرے میں کیسے آئے؟ یہ حضرت دیوبند سے چلا ہوں، کیوں، خیر تو ہے؟ فرمانے لگے یہ قرآن پاک کی آیت میرے ذہن میں آئی، سوتے وقت
آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی خود کوشش کی، اور احادیث کے اندر تو آیا ہے ایک بندے کے عمل کا ثواب دوسرے کو بھی مل سکتا ہے۔ یہ تو قرآن اور حدیث آپس میں ٹکرا گئے، میں نے اسی وقت صبر شروع کر دیا، ایسا نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے اور اللہ قیامت میں پوچھ لے تو نے قرآن پاک کی آیت کیوں نہیں سمجھی تھی۔ بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے وضو کرتے کرتے فرمایا، خیال اب آپ دیکھنا میری طرف، حضرت گنگوئی رحمت اللہ نے وضو کرتے کرتے مسکرا کر فرمایا، مفتی صاحب احادیث کے اندر اعمال کے فائدے کا ذکر ہے، آیت مبارکہ میں ایمان والی سائی مراد ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن پاک کی آیت کا مطلب یہ ہے انسان کو فائدہ اسی کا ملے گا جس کی خود کوشش کی، اس سے مراد ایمان ہے۔ ایمان میں نے قبول کیا، فائدہ بھی ایمان کا مجھے ہوگا۔ ایمان کسی دوسرے نے قبول کیا، دوسرے کے ایمان کا فائدہ مجھے نہیں مل سکتا۔ آیت مبارکہ کے اندر سایہ ایمانی مراد ہے، بندے نے اپنا ایمان و یقین بنانے کے لیے محنت کی، فائدہ ایمان و یقین کا خود بندے کو ہوگا، ایک بندے کے ایمان کا فائدہ دوسرے کو نہیں مل سکتا۔ آیت میں ایمان کا ذکر ہے، احادیث میں اعمال کا ذکر ہے، کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں۔ میں آسان الفاظ عرض کروں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان نے ان کے باپ کو فائدہ نہ دیا، حضرت نوح علیہ السلام کے ایمان نے ان کے بیٹے کو فائدہ نہ دیا، حضرت لوط علیہ السلام کے ایمان نے ان کی بیوی کو فائدہ نہ دیا۔ ایمان کا فائدہ خود بندے کو ہوگا۔ آیت کے اندر ایمان کا ذکر ہے، احادیث کے اندر اعمال کا ذکر ہے، کوئی آپس میں تعارض ٹکراؤ نہیں۔ آسان آسان لفظ عرض کر رہا ہوں، علمی نہ آسان باتیں۔ یہ ہے السلام علیکم، یہ مفتی صاحب نے حضرت میں جا رہا ہوں، اجازت بس حضرت، بس واپس جا رہا ہوں 16 میل سفر کر کے دیوبند، اب ٹھہرتا نہیں ہوں، صرف قرآن پاک کی یہ آیت سیکھنے اور سمجھنے کے لیے میں نے ساری رات کا سفر کیا۔ ہم نے قرآن سیکھنے کے لیے کتنا وقت نکالا؟ 16واں پارہ کھولیے جی۔ دوستوں نے صفحہ کھولنا ہے 277، ذرا عربی رسم الخط ہے 277، یہ سورت مریم ہے، پہلا رکوع مکمل ہو چکا ہے، یہ دوسرے رکوع کے اندر آیت مبارکہ ہے، اور میں آپ دوستوں کو آیت کا نمبر عرض کرتا ہوں، 26 کے بعد 27، یہ نیچے 4-5 سطریں ہیں، 26 کے بعد 27، 16واں پارہ سورت مریم۔ فرمایا فاتت به قومها تحملوه، فاتت به قومها تحملوه، حضرت مریم صدیقہ اپنے بچے کو لے آئی اپنی قوم کے پاس، تحملوه، بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، ہاتھوں پر اٹھایا، قوم کے سامنے آ گئی، قالو، قوم کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگے یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم صدیقہ تو بہت بڑا گناہ والا کام کر کے آ گئی، بڑا بھاری طوفان لے، تو مریم اور یہ بچہ شادی بھی نہیں ہوئی، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی ہمشیرہ،
ماں کان ابوک امرا سوء، تیرا ابا بھی برا بندہ نہیں تھا، وما کانت امک بغیا، تیری اماں جان بھی برے کردار والی عورت نہیں تھی۔ میری طرف دیکھے گا سارے بھائی، اولاد ملنے کے دو طریقے ہوتے ہیں دنیا میں، یا عورت کی شادی کر دی جائے پھر اولاد ہوا کرتی ہے، یا خدا نہ خواستہ عورت کے کردار پر کوئی دھبا لگ جائے پھر اولاد ہوا کرتی ہے۔ مریم تیرا ابا بھی نیک، اماں بھی نیک، ہارون کی بہن شادی بھی تیری نہیں ہوئی، یہ برا کام بغیر شادی کے بیٹا۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم صدیقہ نے اشارہ کیا بچے کی طرف، جو سوال جواب کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ نہ کرو، بچے سے پوچھ لو۔ اب کیوں دورہ تفسیر اور دورہ ترجمہ قرآن کی اہمیت اور ضرورت ہے؟ اب آپ میری طرف دیکھیں، میں سوال عرض کروں۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے میرا سر نہ کھاؤ بھائی، بچے سے بات کرو، سوال جواب بچے سے کرو۔ لوگ ہمیں کہنے لگے مولانا صاحب اس کا مطلب ہے بی بی مریم غیب جانتی تھی، بچہ جواب ان قوم والوں کو دے گا۔ بی بی مریم عالم الغیب تھی، اگر بی بی مریم عالم الغیب ہے تو ہمارے پیر فقیر کیوں عالم الغیب نہیں ہے؟ اشارہ کیا بچے سے بات کرو، تو غیب جانتی تھی نا، بچہ بولے گا۔ یہاں ہاتھ رکھنا ہے، یہاں 16ویں پارے پر نشانی رکھنی ہے، تیسرا پارہ، سورت کا نام آل عمران، تیسرا پارہ۔ یہاں قرآن پاک کا انداز، اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں۔ صفحہ 51 ہے، 51 51 صرف 51 سورۃ آل عمران، یہ آیت نمبر 45 کے بعد یہ تھوڑا سا درمیان سے تھوڑا نیچے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ۔ دوستوں کو حوالہ مل گیا، مہربانی کرنا غور کیجئے گا۔ آپ کی نگاہیں قرآن کی طرف، کان آپ دوستوں کے میری طرف۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، جب جبریل فرشتہ بی بی مریم کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا تھا، ساتھ جبرائیل نے بتا دیا تھا بی بی مریم اللہ تجھے بیٹا بھی دے گا، نام بھی نہیں رکھنا، اللہ نے بیٹے کا نام رکھ دیا ہے۔ اور یکلم الناس فی المہد، اماں کی جھولی میں وہ لوگوں سے باتیں بھی کرے گا۔ جبریل نے پہلے بتا دیا تھا باتیں کرے گا، اس لیے مریم نے کہا اس سے بات کرو، میں نہیں کرتی بات۔ تو اب احباب میں پہلی دفعہ سوال کر رہا ہوں، بی بی مریم غیب جانتی تھی بچہ بولے گا؟ مجھے لطف نہیں آیا آپ کے جواب۔ بی بی مریم غیب جانتی تھی بچہ بولے گا، تو کیوں اشارہ کیا؟ جبریل نے پہلے بتا دیا تھا مریم اللہ تجھ پاک دامن کو بیٹا دے گا، نام بھی اس کا یہ ہوگا فلاں فلاں، اور تیری جھولی میں لوگوں سے پہلے دن باتیں کرے گا۔ جبریل نے پہلے بتایا ہوا تھا، اس لیے مریم نے اشارہ کیا بچے سے بات کرو۔ یہ ہے قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ۔ 16ویں پارے پر آئیے، یہ ہمارا سبق جو تھا۔ فاشارت الیہ، صفحہ 277۔ یار میرا سر نہ کھاؤ بھائی، بچے سے بات کرو، مجھے کیا کہتے ہو؟ اشارہ کیا بچے سے سوال جواب کرو۔ واہ بھائی واہ، قالوا کیف نکلم، قوم والے کہنے لگے کیسے کلام کرے ہم، من کان فی المہد صبیا، اس معصوم بچے سے جو اماں کی جھولی میں ہے دودھ پینے والا۔ عقل کی بات کر مریم، دودھ پینے والے معصوم بچے بھی کبھی بولا کرتے ہیں۔ اللہ نے قدرت کا اشارہ کیا، معصوم عیسیٰ علیہ السلام بولنا،
اب میں سریکی میں 2 لفظ عرض کرتا ہوں، سریکی میں، اب پھر اردو میں لطف نہیں آتا، کر دوں گا اردو میں بھی، لیکن لطف نہیں، لطف اپنی زبان میں آتا ہے۔ اور رب العالمین نے قدرت اشارہ کی تھا، عیسیٰ علیہ السلام بولنا حلالی پتر مظلوم ماں دی دھڑ کرے مومن، مظلوم ماں کی حمایت حلالی بیٹے کیا کرتے ہیں، جو حلالی بیٹے ہوتے ہیں مظلوم ماں کی حمایت کیا کرتے ہیں۔ بولنا، میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا ہوں، ہم بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلالی بیٹے ہیں، جتنے تک ہماری جان میں جان ہے ہم مظلوم حضرت عائشہ کی حمایت کرتے رہیں گے۔ حلالی بیٹے عائشہ، عزت امی عائشہ، حلالی بیٹے مظلوم ماں کی حمایت کی۔ بولنا، کان انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ میں سے نکلا ہوا نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، اللہ کا حصہ بھی نہیں ہوں، اللہ کی جز بھی نہیں ہوں، میں تو اللہ کا خاص بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا، اللہ میرے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجائے گا۔ عجیب بات، میری طرف دیکھیے تو سارے بھائی، قوم کا سوال بغیر شادی کے بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ مریم، ماشاء اللہ تیرا کردار ٹھیک نہیں ہے نا، بغیر شادی کے بیٹا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا، مجھے نبی بنائے گا۔ سوال اور ہے، جواب اور ہے۔ سوال تو ہے بغیر شادی کے بیٹا کیسے پیدا ہو گیا، جواب اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ دوستو، سمندر کودے میں اللہ نے بند کر دیا، دیکھنا میری طرف، سمندر اللہ نے کودے میں بند کر دیا، اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ اور جس کو اللہ نے کتاب دینی ہو، جس کو اللہ نے نبی بنانا ہو، اس کے نسب میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جو میں نے سبق سنانا تھا نا، پھر ذرا دیکھیے، مہربانی کیجئے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن مریم، ہارون تیرا بھائی، تو ہارون کی بہن، ابا بھی نیک اماں بھی نیک، تو بری بن گئی۔ میری طرف دیکھیے، اب مہربانی کیجئے، یہ دوسرا حق ہے باطنی، قرآن سیکھنے کی محنت۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجران کے گاؤں میں جا پہنچے۔ یہ ایک بستی تھی عرب کے علاقے میں، کسی دنیاوی کام سے وہاں پہنچے، عیسائی وہاں پر بہت رہتے تھے، سارے جمع ہوئے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ، جی کیا بات ہے؟ عیسائی کہنے لگے، میری طرف دیکھیے گا، عیسائی کہنے لگے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ، تم مسلمان قرآن پاک میں پڑھتے ہو یا اخت ہارون، بی بی مریم حضرت ہارون کی بہن تھی، پڑھتے ہو؟ جی پڑھتے ہیں نا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ، جی عیسائیوں کیا بات ہے؟ میری طرف دیکھنا، اب آیا قرآن کا دوسرا حق بات نہیں۔ عیسائی کہنے لگی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ واقعی بڑے بھائی تھے، ٹھیک ہے، یہ بھائی تھے۔ عیسائی کہنے لگے، سوال سننا، عیسائی کہنے لگے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور بی بی مریم کے درمیان سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام سینکڑوں سال پہلے گزر گئے تھے، بی بی مریم تو بعد میں پیدا ہوئی۔ بی بی مریم حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر کی بہن کیسے بن سکتی ہے؟ ہارون کی بہن، یہ کیسے بہن بن گئی؟ حضرت ہارون علیہ
علیہ السلام کا زمانہ کہا، بی بی مریم کہو۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے، سوال تو بڑا وزنی ہے بھائی، ان کا زمانہ کہا، حضرت ہارون علیہ السلام، بی بی مریم۔ مدینہ طیبہ واپس آئے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عیسائیوں نے مجھ پر یہ سوال کیا، آپ مجھے قرآن کا یہ مقام سمجھائیں، یہ ہے قرآن سیکھنے کی محنت، حضرت مجھے قرآن کا مقام سمجھائیں۔ اب آپ میرا جملہ غور سے سننا، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی زبان عربی، قرآن پاک کی زبان بھی عربی، لیکن جتنے تک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا یہ مقام نہیں سمجھایا، حضرت مغیرہ کو بھی سمجھ نہیں آیا۔ اللہ کے پیغمبر کے بغیر، حدیث صحیح کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ بندہ کہ میں صحیح حدیث کو نہ مانوں، معاذ اللہ اللہ کے پیغمبر کی بات نہ مانوں اور مجھے اللہ کی کتاب سمجھ آ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت مجھے سمجھائیں۔ او ہو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ، جی حضرت تو نے عیسائیوں کو یہ جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت کون سا جواب؟ یہ جواب دینا تھا، یہ ہارون حضرت مریم کا بھائی تھا، حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر کے نام پر اس کا نام ہارون رکھا گیا تھا۔ وہ انبیاء علیہ السلام کے نام پر، اولیاء کرام کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور ہے بھی، کسی دوست کا نام ابراہیم، اسماعیل، یوسف، یونس، یہ دوستوں کے نام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر حضرت یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، میرا نام حضرت شعیب علیہ السلام کی نسبت سے شعیب، جس طرح ہم اولاد کا نام انبیاء کرام کے نام پر رکھا کرتے ہیں۔ یہ ہارون بی بی مریم کا بھائی تھا، مریم اس کی بہن تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر اس کا نام ہارون والدین نے رکھا تھا۔ یہ ہے قرآن سیکھنے کی محنت۔ آئیے آپ کو اور قرآن کا مقام دکھاؤں۔ یہ 10واں پارہ کھولیے جی، 10واں پارہ، سورت کا نام سورت التوبہ۔ دوستوں نے صفحہ کھولنا ہے 173، 73، بالکل آخری سطر، سورت التوبہ 10واں پارہ، بالکل آخری لفظ سطر کا۔ اتخذوا، یہ آیت نمبر 30 کے بعد 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ معنی سنیے، اتخذوا، یہودی اور عیسائیوں نے بنا لیا، احبارهم، اپنے علماء کرام کو، ورہبانہم، اپنے پیروں کو۔ احبار ہبر کی جمع بڑا عالم، رہبان راہب کی جمع بہت تارک الدنیا صوفی درویش۔ اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو یہودیوں عیسائیوں نے بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ ارباب من دون اللہ، رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ یہودی عیسائی کہتے تھے ہمارے علماء ہمارے رب ہیں، ہمارے پیر ہمارے رب ہیں۔ یہ آیت ہے۔ اب آپ نظریں اٹھائیے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی تھے، اللہ نے مہربانی کی مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، حضرت اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یہودی اور عیسائیوں نے اپنے مولوی اور پیروں کو رب بنا لیا تھا، میں پہلے عیسائی تھا، ہم نے تو اپنے علماء اور پیروں کو رب نہیں بنایا تھا، اللہ نے کیسے فرما دیا؟ میں عیسائی تھا، ہم نے رب نہیں بنایا تھا۔ میری طرف دیکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام یہ ہے حق بات نہیں، سیکھنے کی محنت۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی رضی اللہ عنہ یہ بات، جی حضرت آپ نے، میں حضرت عدی، اللہ کی کتاب میں حلال کا مسئلہ ہوتا تھا، یہ چیز حلال ہے،
تمہارا عالم اور پیر اس کو حرام قرار دیتا تھا، اللہ کی کتاب میں مسئلہ ہوتا تھا یہ چیز حرام ہے، آپ کا عالم اور پیر کہتا تھا نہیں حلال ہے، تم اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کس کی بات مانتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ لگے حضرت اللہ کی کتاب میں ہوتا تھا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ہمارا عالم اور پیر اس کے الٹ بیان کرتا، ہم مولوی اور پیر کی بات مانا کرتے تھے۔ فرمایا اللہ کی کتاب کے مقابلے میں مولوی اور پیر کی بات ماننا یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ یہ ہے قرآن کا حق باطنی سیکھنے کی محنت۔ مضمون بڑا لمبا ہے، میں تیسرا حق عرض کرتا ہوں، آپ 17واں پارہ کھولیں، بالکل آخری صفحہ ہے، کوئی مشکل حوالہ نہیں، یہ صفحہ 308 ہے، 308 سورۃ الحج مکمل ہو رہی ہے، 17واں پارہ اور بالکل آخری 4-5 سطریں، آیت نمبر 77 کے بعد 78 وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد۔ بس 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 کیا مطلب ہے؟ میری طرف دیکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، ایک نوجوان آپ پہنچا، مجھے راستہ دے جی، صحابہ کرام جی جی ذرا مجھے راستہ دو، میں نے حضور کے سامنے بیٹھنا ہے، کیوں؟ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہوں، قرآن سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ صحابہ کرام نے راستہ دیا، آگے آ کر بیٹھ گیا، دو زانوں کا، حضرت مجھے اللہ کی کتاب سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھ، اب ذرا یہاں ہاتھ رکھیے نا، تھوڑی تکلیف کیجئے، 14واں پارہ، یہ صفحہ ہے 252، 50 اور 2 252، 14واں پارہ سورۃ النحل، پہلی سطر فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ صفحہ 252، جس وقت قرآن پڑھنے کا ارادہ ہو، سننے والے قرآن پڑھنے کا تو ارادہ کرے تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پناہ ڈھونڈی کر اللہ کریم کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ مہربانی کریں ذرا میری طرف دیکھیے سارے بھائی، اوہو بس میں بات سمیٹ رہا ہوں۔ آپ یہ قرآن پاک کا جب تلاوت کرنے کا ارادہ ہو، سب سے پہلے پڑھنا ہے اعوذ باللہ، کیوں؟ شیطان دشمن ہے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے، اعوذ باللہ ہتھیار ہے۔ جلدی مجھے لفظ سنائے، میں بات سمیٹوں۔ اعوذ باللہ کیا ہے؟ ہتھیار ہے۔ اعوذ باللہ کیا ہے؟ ہتھیار ہے۔ ہم نے اعوذ باللہ پڑھی، ہتھیار دکھایا، شیطان بھاگ گیا، ہو سکتے دوبارہ حملہ کرنے کے لیے قریب آ جائے۔ فرمایا بندہ اب پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ ہتھیار ہے اور بسم اللہ اللہ کی رحمت کی دیوار ہے۔ رحمت کی دیوار میں آ گئے ہو، اب قرآن پڑھتے جاؤ، نیکیوں سے جھولی بھرتے جاؤ۔ آپ نے قرآن پڑھایا وجاہدوا فی اللہ حق، بس 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 ہو گئی، بس 2 جملے ہیں پورے کر لوں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اللہ کی خاطر جیسے حق ہے، حضرت باس یہ سبق کافی ہے، ٹھیک ہے آپ کی مرضی، چلا گیا، اگلے دن سبق پڑھنے نہیں آیا، ہفتہ گزر گیا نہیں آیا، 1 مہینے کے بعد آیا، مجھے راستہ دو، میں نے قرآن کا سبق پڑھنا ہے۔ صحابہ نے راستہ دیا، حضرت مجھے قرآن کا سبق پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا پہلے یہ تو بتا 1 مہینہ غیر حاضر کیوں رہا ہے؟ تو نے سبق پڑھا تھا اللہ کی خاطر جہاد کرو، مہینہ غیر حاضر رہا۔ حضرت تڑپ کر کہنے لگا آپ نے مجھے سبق پڑھایا تھا اللہ کی خاطر جہاد کرو، میں سرحدوں پر جا کر دشمنان اسلام سے 1 مہینہ جہاد کرتا رہا ہوں، پہلے حکم پر عمل کر کے آیا ہوں، آگے قرآن سکھانا آپ کا کام ہے، عمل کر کے دکھانا میرا کام ہے۔ یہ ہے عملی حق، ظاہری حق تلاوت کرنا، باطنی حق قرآن سیکھنے کی محنت،
عملی ہے، اب سیکھنے کے بعد عمل کرنا۔ اللہ حاضری قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع